اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکلات زندگی آسان کر، مشکلات زندگی آسان کر، زیست کے پیدا نئے امکان کر، کیا بگاڑے گا زمانے کا ستم، کیا بگاڑے گا زمانے کا ستم، حاصل قرب رحمان پیدا کر، زندگی کا لطف آئے گا تجھے، زندگی کا لطف آئے گا تجھے، شاہ بطحا پر اسے قربان کر، عیب جوئی سے تو کر دامن کو پاک، اپنے ہی اعمال پر بس دھیان کر، چشم دل گر وا کرے رب وارسی، چشم دل گر وا کرے رب وارسی، دید کے پورے سبھی ارمان کر۔ سوشل میڈیا کے تمام ناظرین کو السیر نیوز کے پیج پر ایک مرتبہ پھر افطار ٹرانسمیشن لائیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے حمدیہ کلام جو کہ ہمارے اس علاقے بیول کے ایک شاعر ہیں جناب محترم صدیق وارسی صاحب، ان کا لکھا ہوا کلام حمدیہ کلام میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ سامعین ذی وقار، دین اسلام ایک ایسا نظام حیات ہے کہ جس کی عمارت ایسے آفاقی اصولوں پر استوار ہے کہ ہر اصول نہ صرف دوسرے سے ہم آہنگ و مطابقت میں یکتا ہے بلکہ ان کے مابین تضاد ممکن نہیں۔ کسی ایک مسلمہ اصول سے انحراف باقی تمام قوانین کی اصولی موافقت میں تضاد کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے دین کے کسی بھی مسلمہ اصول سے انحراف ممکن نہیں۔ دین اسلام میں ان اصولوں کا بنیادی ماخذ قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم نہ صرف شرعی احکام کی وضاحت بیان فرماتا ہے بلکہ احکام شرعی کے لیے دیگر مآخذ شریعت کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون وضع کرنے کے لیے دوسرا ماخذ ہے جو قرآن مجید کا تسلیم شدہ ماخذ ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا ثبوت ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملتا ہے۔ بالفاظ دیگر قرآن و حدیث دونوں کا باہمی تعلق و ربط ہے۔ قرآن مجید سے حقیقی مراد کلام الہی سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ضروری ہو جاتی ہے، ورنہ متشابہ آیات کا فہم ممکن نہیں۔ سامعین ذی وقار، آج کی ہماری اس گفتگو کا جو ٹاپک ہوگا، جس کے لیے ہم نے ایک مشہور مذہبی سکالر جناب محترم ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، پی ایچ ڈی سکالر ہیں جامعہ الازہر سے، ان کو ہم نے اپنی اس گفتگو میں، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے ان کو مدعو کیا ہے۔ آپ انشاءاللہ عز و جل ہمارے سامنے جو گفتگو فرمائیں گے وہ ہے کہ قرآن فہمی کے لیے سنت نبوی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جناب محترم ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ جناب ویلکم جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی آپ کی دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو دین فہمی کے لیے ایسے سلسلے کا آغاز کرنا یہ بہت اچھا ہے۔ آپ نے مجھے دعوت دی تو میں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور شرکت کروں گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اب ہم مہمان ثنا خان کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں۔ ہمارے اس خطہ پٹھوار کی بہت خوبصورت آواز جناب محترم محمد سیام شہزاد نقشبندی صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیام بھائی، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ اکرام بھائی. تو سیام بھائی آپ سے انشاءاللہ نعت پاک سے ہم اس محفل پاک کا آغاز کریں گے، پھر ساتھ ہی انشاءاللہ عز و جل ہم ڈاکٹر صاحب سے جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو بھی ہوگی. لیکن سوشل میڈیا کے تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے السحر نیوز پیج کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ پروگرام کو لائک بھی کریں، پروگرام کو شیئر بھی کریں، پروگرام پر آپ نے کمنٹ بھی کرنا ہے، اور موضوع سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو تو آپ ڈاکٹر صاحب سے ضرور سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا سوال جو ہے وہ ضرور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. السحر نیوز کے پیج سے تمام دوستوں کو خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں. انشاءاللہ سب کے کمنٹ بھی ساتھ ساتھ میں پڑھتا جاؤں گا، ان کو خوش آمدید بھی اور ویلکم بھی کرتا چلا جاؤں گا. کمنٹ میں آپ اپنا جو ہے وہ تعارف ضرور پیش کیجیے گا کہ آپ کس کس جگہ سے ہمارے ساتھ لائیو اس پروگرام میں شامل ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. جی سیام بھائی سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ کس کلام سے آج کے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. جی جی اکرام بھائی، حضور اعلیٰ حضرت کے کلام پہ تضمین لکھی قبلہ سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے، اس ماشاء کے چند اللہ، اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ارشاد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جتنے بھی احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ عقائد و جہاں کی برگاہ میں درود پاک پڑھی. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، سبحان اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ جی نے کیا لکھا سماعت کیجیے. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، سبحان جو اللہ سبحان اللہ. حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور شعر سنیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، واہ 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 یہ سبحان اللہ. ابلی جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدارا ہمیں یوں دے
سے نہ ٹال یا رسول اللہ، اب بڑھاپے میں خودارام ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ساربانہ مہربانہ سلطانہ ذیشانہ، وڈے کرم کمائنی بلا ہووے، ککھاں وچ رلدے سن بخت میرے، ککھوں لکھ بنائے نی بلا ہووے، کلر شور زمین تے مہربانہ، بوٹے پیار دے لینی بلا ہووے، سارا پتہ سردار نو کیتیاں دا، پردے باتیں بائنی بلا ہووے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہے بطحا تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیام بھائی، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو وہ نعت کریم آپ نے پیش کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام آپ نے پیش کیا اور اس پر تضمین حضور کی نصیر ملت نے لکھی ہے، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جو یہ نعت پاک پیش کیا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلا تاخیر گفتگو کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہوں گا۔ جناب محترم ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، آج کے اس پروگرام میں جو ہم نے ٹاپک جس کا انتخاب کیا ہے کہ قرآن فہمی کے لیے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کی ضرورت اور اہمیت، اس حوالے سے میرا سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کی سنت پاک اور احادیث مبارکہ کی دین میں اہمیت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم سیام صاحب نے بڑا عمدہ کلام پیش کیا ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، انداز اور اسلوب میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ بڑا خوبصورت ٹاپک جو ہے اس کا آپ نے انتخاب کیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ روح کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، ایمان ہو، ایقان ہو، وہ سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ملا ہے۔ تو چاہے قرآن ہو یا جتنے بھی مصادر شریعت ہوں، ان سب کا مرکز و محور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک جو ہے وہ چاہے کوئی عربی زبان کا کتنا ہی بڑا ماہر کیوں نہ ہو اور اس کو تمام تر اصول و قواعد پہ دسترس ہو، وہ ہزارہا کتابیں جو ہیں ان کو رٹ لے، سینے میں محفوظ کر لے، لیکن ظاہری بات ہے جب تک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری نہیں دے گا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک سے اکتساب فیض نہیں کرے گا تو ساری زندگی وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا اور اسے حقیقت تک رسائی نصیب نہیں ہوگی. تو اسی لیے فہم قرآن پاک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بڑی اہمیت ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے کتاب کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ حکمت کا ذکر کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ہم نے آپ کو کتاب عطا فرمائی اور کتاب کے ساتھ حکمت عطا فرمائی. تمام شارحین حدیث اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں کتاب کے ساتھ حکمت کو جو جوڑ کے ذکر کیا گیا ہے، اس حکمت سے مراد حضور کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی کتاب ہم نے تمہیں عطا کی ہے، کتاب اور قرآن کو پڑھو. جہاں جہاں رب کا قرآن سمجھ نہ آئے مدینے والے کے سوالی بن جاؤ، حدیث پاک کو اٹھا لو اور سرکار کی سیرت کو تم تھام لو تو تمہیں قرآن سمجھ آ جائے گا اور قرآن کی باریکیاں تمہارے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے قرآن پاک کی فہم کے لیے سیرت کی بڑی مرکزی حیثیت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ دیکھیے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ اللہ کی اطاعت کرو، لیکن اللہ کی اطاعت ویسے نہیں ہو سکے گی کہ تم صحرا میں اکیلے نکل جاؤ، بلکہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو اس وقت تک اللہ کی اطاعت ممکن نہیں. تو یہ بالکل بنیادی بات ہے، اس سے تو ہر مومن اتفاق کرے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی بڑی اہمیت ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک اور احادیث کی دین میں کیا اہمیت ہے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب جو ہے وہ عنایت فرمایا. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی مدد کے بغیر سمجھ میں آ سکتا ہے؟ ہاں، یہ بالکل وہ گزشتہ سوال کا تسلسل ہی ہے اور میں اس کی مزید وضاحت یوں کرنا چاہوں گا کہ ایک فرقہ قرآنیہ مختلف صدیوں میں کچھ لوگ وجود میں آتے رہے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت کا انکار کیا اور ان کے بارے میں صادق و مصدوق نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے خود خبر دی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ ایک بندہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ یکفینا القرآن، میں قرآن کافی ہے اور قرآن پاک میں ہمارے سارے مسائل کا حل موجود ہے. تو وہ یہ بات کرے گا تو سرکار نے فرمایا جان لینا کہ کوئی بھی اگر تمہیں آ کے یہ کہے اور یوں تمہیں جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ ہمیں قرآن کافی ہے تو اسے بتا دینا کہ جب تک قرآن کے ساتھ مدینے والے آقا کا فرمان نہ مل جائے اس وقت تک قرآن کی قیمت نہیں پڑتی اور اس وقت تک قرآن کا فیض نصیب نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بتایا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ صدیوں میں مختلف دور میں ایسے لوگ آتے رہے. مثلا گزشتہ صدی کے اندر ہی بلکہ اسی صدی پچھلی 19ویں صدی کے آغاز میں غلام احمد پرویز نامی ایک بندہ آیا اور اس نے کہا اخبارات میں کالم لکھنے شروع کیے اور کراچی سے ان کا تعلق تھا، پورے ایک پرویزی سلسلے کی بنیاد رکھی اور وہ پوری کی پوری انکار سنت میں مبنی تھی. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن پاک میں سارے مسائل کا حل موجود ہے اور آپ یہ جو حدیث کی بات کرتے ہیں تو حدیث میں نعوذ باللہ بڑا رتب و یابس آ گیا ہے، طرح طرح کی باتیں اس میں آ گئی ہیں، لہٰذا حدیث کو چھوڑ دو اور قرآن کی بات کرو. تو الحمدللہ میں جس ادارے سے تعلق رکھتا ہوں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، ہمارے ادارے کے بانی مؤسس ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جب وہ مصر میں پڑھتے تھے تو انہوں نے غلام احمد پرویز کے اس جھوٹے اور مذموم عقائد کا رد کیا اور سنت خیر الانام کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں آپ نے فرمایا کہ بھائی جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے دل میں جگہ نہیں دو گے، جب تک حدیث پاک کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہیں کبھی بھی جو ہے وہ سرکار قرآن پاک کا فیض نصیب نہیں ہو سکتا. اور اس میں آپ نے بڑی آسان مثالیں دی ہیں. مثلا ایک مثال یہ دی جو آپ سارے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکات، زکات دو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج فرض کر دیا گیا. لیکن اس کی تفصیلی جو معاملات ہیں وہ قرآن نے ذکر نہیں کیے کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کیسے پڑھنی ہے، عصر کیسے ادا کرنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے. تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے نہیں جی مجھے قرآن کافی ہے تو ہم اسے کہیں گے ذرا قرآن کی روشنی میں وضو سیدھا کر کے دکھا دو، فجر کی نماز ایک صحیح پڑھ کے دکھا دو. تو صرف قرآن کی روشنی میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ایک قدم بھی چل سکے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اٹھائے، اور پھر سرکار فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اگر صحیح نماز پڑھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھتے جاؤ، جیسے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم بھی نماز پڑھ لو، تو تمہاری نماز درست ہو جائے گی، تمہاری زکات درست ہو جائے گی، تمہارا حج درست ہو جائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں خذوا انی مناسککم، جب حضور نے حجۃ الوداع فرمایا، اور آپ کی سامعین کی معلومات کے لیے میں عرض کروں گا کہ حضور نے پوری زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا، عمرے تو ادا فرمائے لیکن حج ایک ہی کیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر حضور زیادہ حج کرتے تو پھر کوئی یہ بھی کوئی حضور کا غریب امتی جو ہے وہ ایک حج تو کر لیتا لیکن زیادہ حج نہ کر سکتا، تو اس کے دل میں یہ شوق رہتا کہ میں حضور کی یہ سنت بھی پوری کروں، تو حضور نے امت کے غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک ہی حج کیا تاکہ سارے اس پہ عمل کر سکیں۔ اور اس آخری اور پہلے حج میں سرکار سارے 1,24,000 صحابہ سے یہ فرما رہے تھے خذوا انی مناسککم، اپنے حج کے مناسک اور طریقے آج مجھ سے سیکھ لو، جو مسئلے پوچھنے ہیں مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں قرآن پاک کی تمام مشکلات کا حل بتاؤں گا اور تمہارے لیے زندگی کو آسان بنا دوں گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا بات، بہت خوبصورت مثالیں آپ نے دی ہیں، اتنی آسان فہم مثالیں دے کر آپ نے اس چیز کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام کی دہلیز پر قدم رکھنا پڑے گا، تب جا کر قرآن مجید کی جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے وہ اس مسئلے کو، اس ٹاپک کو آپ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کیا، اور ساتھ ہی آپ نے حوالہ دیا، ایک عظیم درسگاہ کا حوالہ دیا، ایک عظیم مفسر قرآن کا ایک آپ نے حوالہ دیا، عظیم سیرت نگار کا آپ نے حوالہ دیا۔ میری مراد جناب محترم جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جن کے فیض سے آج 4 دانگ عالم جو ہے وہ منور ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور ضیاء الامت کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آپ کے فیض سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ میرے پاس اس وقت کمنٹ کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، بہت لمبی فہرست، دوستوں کی محبتوں کا سلسلہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ شام بھائی میں جلدی کے ساتھ ان کمنٹوں کو ساتھ شامل کروں گا، اور پھر مختصراً آپ سے ایک نعت میں نے سننی ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا جو وہ سلسلہ ہم نے مزید اس کو جو آگے بڑھانا ہے۔ سب سے پہلے السحر نیوز کی ٹیم کی طرف سے تمام جتنے بھی دوست اب آپ شامل ہیں سب کو جناب یہ خوش آمدید ویلکم۔ سحری خورشید صاحب کہتے ہیں جی جزاک اللہ۔ اعجاز بٹ صاحب جی یو کے سے جی ہمارے ساتھ شامل ہیں، جی بہت بہت شکریہ۔ یاسر عزیز صاحب بہت بہت شکریہ جناب، آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں جی۔ زعفران انجم صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ مامو جان، جی بہت شکریہ جی، یہ مامو جان کے لیے جی سیام بھائی۔ راج نومی راج صاحب جی بہت بہت شکریہ جی۔ حمزہ علی وارسی صاحب شکریہ جی۔ راجہ دانیال صاحب بہت شکریہ جی۔ زعفران انجم صاحب شکریہ جی۔ مدثر مجید صاحب بہت بہت شکریہ جی۔ راجہ حمزہ صاحب بہت بہت شکریہ جی۔ اعجاز بٹ صاحب بہت بہت شکریہ جناب جی۔ حافظ محمد نذیر ساکی صاحب کہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ سحری خورشید صاحب کہتے ہیں جی کہ تمام دوست احباب پیج اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا نام ضرور ایڈٹ کریں، اور کمنٹ کر کے مہمانوں کی حوصلہ افزائی۔ بہت بہت شکریہ جناب تمام دوستوں کی محبتوں کا جناب۔ اس کے بعد جی خرم شہزاد نقشبندی صاحب جناب ویلکم جناب جی خرم شہزاد صاحب۔ اس کے علاوہ یاسر عزیز صاحب بہت بہت شکریہ جناب۔ حافظ محمد اقبال صاحب، حافظ محمد اقبال قادری صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں جی، بہت بہت شکریہ جناب آپ کا بھی جی۔ عاطف وارسی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں جی، بہت بہت شکریہ جناب آپ کا۔ حافظ محمد اقبال قادری صاحب، عاطف وارسی صاحب، قاری ارسلان صاحب بہت بہت شکریہ جی۔ شاہد محمود صاحب بہت بہت شکریہ جناب جی۔ توصیف عارف صاحب بہت بہت شکریہ۔ ہمارے بھائی ہمارے دوست راجہ وحید صاحب چنگا بنگیال سے بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا جناب۔ کہتے ہیں جی کہ نعت شریف سن کر جناب جی سکون ملا، بہت بہت شکریہ جناب جی۔ حضور کی نعت ہے ہی سکون آفرین ہے جی، اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ سحری خورشید صاحب کہتے ہیں جی محترم حضور ڈاکٹر نعیم الدین صاحب کو السحر نیوز کے پلیٹ فارم پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، ان کی محبتوں کا شکریہ جنہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ہمارے پیج کو رونق بخشی جی، جزاک اللہ، سلامت رہیں جناب۔ جی ساجد بٹ صاحب بہت بہت شکریہ جناب جی۔ اویش راج صاحب بہت بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں جی۔ اس کے علاوہ
محمد شفیق صاحب، بہت بہت شکریہ جناب، تمام دوستوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، جتنے بھی دوست اب ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سلسلہ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اسی موضوع سے متعلق مزید سوالات۔ ڈاکٹر صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کیا حضور علیہ السلام کی اس کی جو تدوین ہوئی تھی، اس کو جو لکھا گیا تھا، کیا وہ حضور علیہ السلام کی ظاہر حیات طیبہ میں تدوین ہو گئی تھی یا اس کی تدوین کا سلسلہ جو وہ بعد میں ہوا تھا؟ ہاں، بہت اچھا سوال جناب آپ نے کیا۔ اس ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے تو صرف ایک حدیث پاک میں یہاں عرض کر دیتا ہوں جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ عادت تھی کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے، حدیث ارشاد فرماتے، تو میں اس کو ایک میرے چمڑے کا ایک کاغذ تھا، اس کے اوپر میں اسے لکھ لیتا تھا تاکہ کوئی بات بھی سرکار کی جو ہے وہ مجھ سے رہ نہ جائے، مس نہ ہو جائے، میں ہر بات لکھتا تھا۔ تو جو بعض لوگ تھے، کچھ منافقین بھی صفوں میں ہوتے ہیں، تو ایک دن انہوں نے میرے کان بھرے اور مجھے کہنے لگے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی الغضب و فی الرضا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کیفیات بدلتی رہتی ہیں، تم ہر بات نہ لکھا کرو، جو بات حضور کہیں تو وہ لکھا کرو، باقی نہ لکھا کرو، کیونکہ کبھی سرکار جلال میں کچھ ارشاد فرماتے ہیں، غضب میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی اور مس کنسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا، وہ کہتے ہیں میں کچھ دن تو رک گیا اور وہ حدیث پاک لکھنی میں نے چھوڑ دی جو عمل جاری تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خود پوچھ لیا کہ اے عبداللہ تو میری حدیثیں لکھا کرتا تھا، کیوں نہیں لکھتا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کبھی جلال میں ہوتے ہیں اور کبھی جمال ہوتا ہے، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور فرمایا اکتب یا عبداللہ واللہ ما خرج من فیہ الا الحق، فرمایا تم لکھا کرو، میں اپنے رب کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، میری زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ تو اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں صحابہ کرام کو فرماتے اور صحابہ حضور کی حدیث لکھتے، تو حدیث لکھنے کا سفر اسی زمانے میں شروع ہو گیا۔ خطبہ حجۃ الوداع جو حضور نے آخری خطبہ دیا، بہت بلیغ اور شاندار خطبہ تھا، آج تک مختلف قومیں اس پہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، اس کو پڑھا جا رہا ہے، اس پہ کتابیں لکھی جا رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خطبہ دے چکے تو یمن سے ایک صحابی آئے تھے جن کا نام تھا ابو شاہ یمنی، تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ، جو خطبہ آپ نے لکھا ہے آج بیان کیا ہے بہت بلیغ ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن مجھے بھول جاتا ہے، آپ کسی صحابی سے کہیں وہ مجھے لکھ دیں۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، کہ میرے اس غلام ابو شاہ کو میرا یہ خطبہ لکھ کے دے دو۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث پاک لکھنے کا عمل شروع ہوا۔ پھر حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، حضرت ابو داود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل، تمام تر بڑے بڑے ائمہ کرام نے حدیث پاک کو محفوظ کرنے میں اپنا کردار شامل کیا۔ میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کل فیس بک اور سوشل میڈیا پہ میں نے پھر سے دیکھا ایک مہم شروع ہے، نام نہاد روشن خیال کچھ پیدا ہو گئے ہیں، جو ہمارے مسلمان نوجوان بیچارے جن کو صحیح دین کا علم نہیں ہے، ان کے ذہن خراب کرنے کے لیے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں فیس بک پہ پڑھتا رہتا ہوں، نہیں جی ہر حدیث پاک ٹھیک نہیں ہوتی، قرآن پاک صرف قرآن پڑھو، قرآن پڑھو پھر قرآن پڑھو، اور حدیث پاک جو ہے وہ اس کو چھوڑ دو۔ یہ ایسی دعوت جو ہے وہ بہت سے دہریہ قسم کے لوگ، بہت سی این جی اوز کام کر رہی ہیں۔ تو میں سحر نیوز کے حوالے سے اپنے تمام نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سے کہوں گا کہ اپنے دماغوں کو بیدار رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رہیں، سرکار کی احادیث کا مطالعہ کریں، سرکار دو عالم کے فیضان اور حضور کے قدموں سے دور ہو کہ ہمیں کوئی دین نہیں مل سکتا۔ اور جو بھی آپ سے یہ کہے کہ نہیں جی حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے کہو کہ ہم نے تم سے دین نہیں سیکھنا، ہم نے دین اپنے نبی سے سیکھنا ہے، نبی کے غلاموں سے سیکھنا ہے، ہم نے دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روشن ائمہ کرام سے سیکھنا ہے۔ ایک بندہ کل میں پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی ہر حدیث پاک جو ہے وہ
جو حدیث بھی قرآن سے کنٹراڈکٹ نظر آئے، یعنی کچھ تضاد نظر آئے حدیث کا قرآن کے ساتھ، تو فوراً حدیث چھوڑ دو. تو میں اس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کنٹراڈکشن یا تضاد دیکھنے کا کام میرا اور تمہارا نہیں ہے، یہ ان علماء کا کام ہے جو آج سے 1400-1500 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے یہ کام کر گئے ہیں. اس پہ پوری کتابیں موجود ہیں کہ حدیث پاک لینے کا معیار کیا ہے، حدیث پاک ضعیف کون سی ہے، متواتر کون سی ہے، مرفوع کون سی ہے. یہ پورا ایک علم ہے، اور اگر ہر بندہ اٹھ کے اس علم میں منہ مارنا نعوذ باللہ شروع کر دے تو پھر وہی اشر ہوتا ہے جو کل جیلم میں ایک بندے کا ہوا ہے کہ جسے اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تھی. تو لہٰذا میرا پیغام آج سحر نیوز کے حوالے سے یہی ہے کہ اپنے آپ کو علماء سے جوڑیں جنہوں نے باقاعدہ دین اپنے اساتذہ سے حاصل کیا ہے، سند سے دین حاصل کیا ہے، اور حضور کا فیضان ان کے پاس ہے. جو امت اپنے علماء سے دور ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں بدظن ہو جاتی ہے اور چند لونڈوں کی باتیں سن کے علماء کرام کے بارے میں غلط تاثرات رکھنا شروع کر دیتی ہے، تو پھر وہاں زوال آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کی، اپنے بزرگان دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب آپ کی اتنی خوبصورت گفتگو تھی، پرمغز گفتگو تھی، جس میں دلائل کا ایک انبار تھا. یقین مانے دل نہیں چاہتا تھا کہ آپ سے یہ گفتگو اس کو روکا جائے، لیکن وقت جو ہے وہ آڑے آ رہا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ سے میں پھر گزارش کروں گا کہ بہت آپ کی گفتگو سن کر بہت زیادہ مزہ آیا. آپ ایک عظیم درسگاہ سے فیض یافتہ ہیں الحمدللہ، اور بالخصوص حضور ضیاء الامت کی خاص کرم اور نگاہ شفقت آپ کو نصیب ہے. تو اس وجہ سے میں گزارش ایک پھر کروں گا انشاءاللہ کبھی پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، اور سحر نیوز کے پیج پر آپ کو پھر انشاءاللہ میں مدعو کروں گا ایک اور ٹاپک لے کر. جس طرح کا یہ خوبصورت اور پیش آمدہ حالات کے تحت جو ہے ایک اچھا ایک ٹاپک تھا، اسی طرح کا انشاءاللہ پھر ہم اس ٹاپک کا انشاءاللہ انتخاب کریں گے اور آپ کو پھر انشاءاللہ پروگرام میں لے کر آؤں گا. میں سحر نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سی او صاحب جناب وہ یو کے سے باقاعدہ خصوصی طور پر آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے اور ہمارے پیج کو آپ نے رونق بخشی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنے مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جو دوست نئے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اس میں پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. جناب محترم طارق مسعود صاحب، بہت بہت شکریہ جناب طارق بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. حافظ عبدالستار صاحب شامل ہیں جی. اس کے علاوہ فیضان احمد صاحب، بہت بہت شکریہ جناب جی فیضان بھائی. اس کے علاوہ جناب جی صدیق وارسی صاحب، صدیق وارسی صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میں نے شروع میں آپ کا جو کلام تھا حمدیہ کلام میں نے وہ پڑھا تھا، تو آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ محترم ڈاکٹر صاحب اور سیام نقشبندی صاحب خوبصورت شمولیت اور محفل مشک بار ہوئی. بہت بہت شکریہ جناب، واقعتاً محفل پاک بہت زیادہ مشک بار ہوئی ہے جی. اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے جی. سیام بھائی اب آپ آخر میں کون سا کلام جو ہے وہ ہمیں سنانا چاہیں گے؟ پھر آخر میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آخر میں آپ نے دعائیہ کلمات جو ہیں وہ آپ نے ادا کرنے، پھر انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو اینڈ کریں گے. جی سیام بھائی. جی میں قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ جی کے لکھے ہوئے چند اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کرتا ہوں. سبحان بڑے اللہ خوبصورت سبحان اللہ. اشعار لکھے ہیں پیر جی کے. دیکھیں شہبت ہاں جو عنایت کی نظر سے دیکھیں شہبت ہاں جو عنایت کی نظر سے کیا کیا نہ ٹلے آئیں بلائیں میرے سر سے کیا کیا نہ ٹلے آئیں بلائیں میرے سر سے صدقے تیری اس شان کریمی
آقا صدقے تیری اس شان کریمی کہ میں آقا محروم نہ لوٹا کوئی سائل تیرے در سے محروم نہ لوٹا کوئی سائل تیرے در سے اور بڑا خوبصورت شعر لکھا پیر جی نے کہ بغداد و نجف کربلا مشہد کہ ہو اجمیر بغداد نجف کربلا مشہد کہ ہو اجمیر کیا سلسلہ فیض چلا ہے تیرے در سے کیا سلسلہ فیض چلا ہے تیرے در سے دیکھیں شہبت جو عنایت کی نظر سے کیا کیا نہ ٹلے آئی بلائیں میرے سر سے ماشاءاللہ 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 بہت خوبصورت سیام بھائی آپ نے ایمان تازہ کر دیا، حضور کی محبت میں ہمارے دلوں کو مزید تابندگی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوز میں، آپ کے ساز میں، آپ کی محبتوں میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی میں آخر میں چند دوستوں کے کومنٹ اور آخری جو ہے وہ اگر کوئی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمانی ہوئی تو چند کلمات اگر آپ نے فرمانے ہوئے تو ضرور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے دعاؤں کا سلسلہ لے کر انشاءاللہ اس پروگرام کو اختتام پذیر کریں گے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے خصوصی جو ہے سیر خورشید صاحب کا ایک پیغام کہ حضور نعیم الدین صاحب کی گفتگو نے ہمارے دلوں پر زبردست اثرات ڈالے ہیں، ماشاءاللہ سلامت رہیں گے۔ جزاکم اللہ، جزاکم۔ وارسی شہزادہ صاحب بہت بہت شکریہ جناب آپ کا بھی جی۔ ابرار رضا صاحب ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جناب آپ کا بھی۔ اور سیری خورشید صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ حضور علیہ السلام کی محبت میں سیام شہزاد نے اپنی چاہتوں کا انمول تحفہ پیش کیا جی، جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیر۔ عظمت حسین کھوکر صاحب، عظمت نسیم کھوکر صاحب معذرت کے ساتھ، عظمت نسیم کھوکر صاحب بہت بہت شکریہ جناب جی۔ عظمت بھائی آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں جی۔ اویش راج صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل، اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین جی آمین۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ محمد شفیق صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ شفیق بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ صدیق وارث کہتے ہیں جی ماشاءاللہ سیام صاحب۔ ثاقب وارثی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے جی ماشاءاللہ کے کلمات کے ساتھ۔ تمام دوستوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، جتنے بھی احباب السیر نیوز کے اس پیج پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام کو دیکھا ہے، کمنٹ کیا ہے، لائک کیا ہے، اپنے خوبصورت جو ہے وہ کمنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ وہ گفتگو میں شامل رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ السیر نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے میں اپنے تمام مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی سیام شہزاد صاحب آپ بھی تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ اور بالخصوص میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عظیم درسگاہ جامعہ محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے فیض یافتہ اور پی ایچ ڈی کی سعادت جامعہ الازہر سے حاصل کرنے والے جناب محترم ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں اگر آپ نے کوئی کلمات کہنے ہیں تو وہ بھی، اور دعائیہ کلمات جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ اس پروگرام کا اختتام کریں گے جی۔
جی بسم اللہ، بڑا مزہ آیا، بالخصوص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی سنی ہے اس کا، اور آپ کی بڑی عمدہ جو آپ نے پورے پروگرام کو جس طرح کنڈکٹ کیا ہے، تو دونوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بارک اور اللہ جتنے بارک دوست ہمارے ساتھ شامل رہے، جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچی، اللہ تعالیٰ محبتوں کے سلسلے کو سلامت رکھے۔ اور میں یہی کہنا چاہوں گا پیغام کے طور پر کہ شکوہ ظلمت شب سے تو ہائے کہیں ہائے ہائے بہتر ہے اپنے آہا حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے ڈاکٹر حصے صاحب؟ کی شمع جلانا، اپنے حصے کا کام ہوئے کرنا، ہوئے 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 یہ سحر نیوز نام اسم با مسمہ ہے کہ ہائے سحری ہائے ہائے کی جو روشنی ہے وہ آپ پوری کائنات میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آہا یہی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آمین آخر میں یہی دعا کروں گا اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس عشرہ مغفرت کے طفیل ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے، پوری آمین امت مسلمہ سے ان وبا کا خاتمہ فرمائے، پھر سے آمین وہی آمین رونقیں لوٹ آئیں، حرمین آمین شریفین کی وہی بہاریں پھر سے لوٹ آئیں۔ اللہ آمین تعالیٰ ہم سب کو پھر سے حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرمائے اور شان والی زندگی آمین نصیب رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو وہ بھی کلمہ طیبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی اور اپنے گھر میں دینی ماحول کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام آمین علیکم آمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں سید رسول صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے، بہت بہت شکریہ جناب جی سید رسول صاحب، آپ نے جو ہے وہ کمنٹ کے ساتھ اظہار کیا، اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں پھر میں اپنے مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بھائی سیام صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کی محبتوں کا میں ہمیشہ مقروض رہوں گا انشاءاللہ، کہ آپ نے اتنی مہربانی فرمائی، کمال شفقت کے ساتھ مہربانی فرماتے ہیں، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اپنی طرف سے SR نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، علم و عمل میں آپ کو لافانی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین السلام آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ